नवंबर 2017 में टेक क्रंच पहली बार ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टअप बैटलफील्ड लाया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 15 स्टार्टअप्स ने सिडनी में स्टेज लिया, सरमायाकारों और जजों के सामने खड़े हुए और आलमी सतह पर शॉट के लिए मुकाबला किया। ये एक दिन था, एक मरहला, और उसके बाद किया हुआ बिल्कुल वही है कि हम वापस क्यों आ रहे हैं। यूक्रेन में रूसी हमलों में कम से कम 12 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दोनों ममालिक की 4 साल से ज़्यादा तवील जंग के दौरान रूस के हाथों मारे गए कम से कम 707 बच्चों की याद मनाई। यूक्रेन की प्रेस सर्विस की नेशनल पुलिस ने जुमात को बताया कि मशरकी यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में रूसी बम और ड्रोन हमलों में कम से कम 5 अफराद हलाक और 11 दीगर जख्मी हो गए। लिवरपूल ने प्रीमियर लीग टाइटल के तबाहकुन दिफा के बाद आर्ने स्लॉट को बरतरफ करने के बाद एंडोनी इरोला को अपना नया मैनेजर नामजद किया है। इरोला तेजी से लिवरपूल के सबसे ऊपर हदफ के तौर पर अबराजो स्लॉट की जगह ले जिसका 2 साल दूर इस वक्त एक झटका खत्म हुआ जब इसे गुज़श्ता हफ्ता को बरतरफ कर दिया गया। पोलैंड की माजा चल्स्का ओपन इरा में ग्रैंड सलीम सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाली सिर्फ दूसरी क्वालिफायर बन गई जब उन्होंने रूस की डियाना श्नाइडर को 7-6, 4, 6-4 से शिकस्त दी। 24 साला चाचावंस्का के पास 2021 के यूएस ओपन में इमा राडुकानु के टाइटल से मुकाबला करने का मौका है जब वो हफ्ते के रोज रोलैंड गेरुस में होने वाले फाइनल में रूसी नौजवान मिरा एंड्रीवा से खेलती हैं। जब कांग्रेस की खातून डेलिया रामिरेज ने पहली बार ब्लॉक दी बम्स एक्ट का ऐलान किया ताकि अमेरिका से इसराइल को हथियार भेजने के खिलाफ जज़वी पाबंदी आयद की जाए, सिर्फ 21 डेमोक्रेटिक कानून साज इस इकदाम की हिमायत में उनके साथ शामिल हुए। ये जून 2025 था। एक साल बाद कानून साजी की तजवीज़ में अब 73 शरीक स्पॉन्सर्स हैं, जो फ़लस्तीनी हुकूक के हामियों का कहना है कि ये तारीख़ी पेशरफ़्त की नुमाइंदगी करता है। फेसबुक एक स्टार्टअप जो एजेंटों को टेक्स्ट मैसेज भेजने जैसी आसान चीज़ में बदल देता है, एप्पल के मैसेज फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म पर चलाने के लिए मंजूर शुदा पहला AI एजेंट बन गया है। उससे पहले प्लेटफॉर्म कारोबारी इदारों के लिए डिज़ाइन किया गया था। एयरलाइंस, रिटेलर्स, होटल चेन्स और दीगर ई मैसेज के ज़रिए अपने सार्फिन के साथ बातचीत करने के लिए एक मयारी इंटरफेस पेश करता है जो खुदकार चैट और लाइव एजेंट्स दोनों को खिला नहीं था। मार्च में शुरू किया गया। पोक पहले AI एजेंटों में से एक है जिसे रोज़मर्रा के सार्फिन के लिए काबिल रसाई बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनके पास तकनीकी महारत का सेट या कमांड लाइन टूल्स या ओपन क्लाउड जैसे ज़्यादा पेचीदा एजेंटी सिस्टम्स के साथ काम करने का रुझान नहीं है। आज पोक आम सरगर्मियों में मदद कर सकता है, जैसे कि रोज़ाना की मनसूबा बंदी, आपके कैलेंडर का इंतज़ाम, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती का सिराग लगाना, आपके स्मार्ट होम को कंट्रोल करना और आपकी तस्वीर में तरमीम करना। ये सब कुछ टेक्स्ट मैसेज के जरिए। कंपनी ने टेक क्रंच को बताया कि आज तक उसने तकरीबन 100 मिलियन पैगामात भेजे हैं। बस जब आपने सोचा कि AI डेटा सेंटर बूम कोई पागल नहीं हो सकता, मीटा चला गया और खेमों में डेटा सेंटर्स बनाए। हिकमत अमली टेस्ला और सै से मसावी हिस्सों में उधार लेती दिखाई देती है। तामीराती वक्त को निस्फ में कम करने की कोशिश मीटा ने 6 खेमे बनाए हैं, या तेज़ रफ्तार तैनाती ढांचे, जैसा कि कंपनी उनकी वजाहत करती है। न्यू अल्बानी ओहायो के बाहर कलीन व्यू के बानी माइकल थॉमस के मुताबिक, जो डेटा सेंटर की तैनातियों को ट्रिक करता है। बरतानवी इंसानी हुकूक के वकील का कहना है कि दुबई के हुक्मरान के भतीजे की साबिका बेबी लापता हो गई है। जैम जवादली से रब्ता मंगल को मुनक़ता हो गया और बीबीस को बताया गया कि दुबई में उनका घर मुक़फ़िल और खाली है। मार्लन मनरो की इमलाक और दोस्तों से यादगारी सामान की एक नीलामी उसकी पैदाइश की 100वें सालगिरह के मौका पर पहले ही हज़ारों डॉलर की बोली ले चुकी है। जुमेरात को शुरू की ज़िंदगी की 185 इशिया शामिल हैं। मॉडल और अदाकारा की ज़िंदगी की 185 इशिया शामिल हैं, जिनमें 1950 की दहाई का शाम का पर्स जिसकी मालिक तकरीबन $1,00,000 $74,000 है, शाम का गाउन और यहाँ तक कि उसका हॉन्ट पाउंड भी शामिल है। फ्रांसीसी ईरानी मुसन्निफ, मुसव्वर, हिदायतकार और एक्टुस्ट मार्जिन सतरापी, जो अपने ग्राफिक नॉवल सीरीज और फिल्म परसिपोलिस के लिए मशहूर हैं, 56 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। पीरस के एलिसी पेल्स ने तस्दीक की है। इसने परसिपोलिस के साथ आलमी सामीन को मशहूर किया। महल ने कहा, उन्हें फ्रांसीसी सकाफत की एक सरकर्दा शख्सियत और आज़ादी के लिए वक्फ एक फनकार करार दिया, जिसके काम ने एक आलमगीर पैगाम दिया और उसकी बेपनाह बैन उल अक़वामी शहरत हासिल की।
سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان آل سعود نے سینٹ پیٹرزبرگ میں اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات کی ہے اور توانائی کی عالمی منڈیوں میں استحکام پر زور دیا ہے، کیونکہ اوپیکس ایران اور یوکرین کی جنگوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ تیل کے دیازما ہے جس نے تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رکھا ہے۔ تیل کی برآمدات چین سے دوچار ہے اور متحدہ عرب امارات، جو تقریباً 60 سالوں سے اوپیک کا پاور ہاؤس ہے، نے اپریل میں آئل کارٹیل کو چھوڑ دیا۔ لیبیا کے سیکو شہری طرابلس میں اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی UNHCR کے صدر دفتر کے باہر جمع ہوئے ہیں تاکہ غیر دستاویزی تارکین وطن کے خلاف احتجاج کی جا سکے، جن کا کہنا ہے کہ وہ لیبیا چھوڑ دیں۔ جمعرات کو مظاہرین نے لیبیا لیبیائیوں کا ہے کہ نعرے لگائے اور دارالحکومت میں UNHCR کے ہیڈ کوارٹر کو بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہیں نشانیاں پکڑے ہوئے دیکھا گیا جس میں لکھا تھا، ہماری ملک سے محبت نسل پرستی نہیں ہے اور لیبیا دنیا کا کوڑا کرکٹ نہیں ہے۔ ہیلیون فیوژن اسٹارٹ اپ، جس کی حمایت سی مالٹمین نے کی ہے، نے جمعرات کو اعلان کیا کہ اس نے ایک نئے فنڈنگ راؤنڈ میں 465 ملین اکٹھے کیے ہیں، جس کی کمپنی کی قدر 15.5 بلین ہے۔ کیش انفیوژن اس وقت اترتا ہے جب ہیلیون اپنے پہلے پاور پلانٹ اورین کو مکمل کرنے کی دوڑ میں لگ جاتا ہے۔ اسٹارٹ اپ نے 2028 کے اوائل میں گرڈ میں فیوژن پاور کو تعینات کرنے کے لیے ایک جارحانہ ٹائم لائن ترتیب دی ہے، اگر وہ مائکروسافٹ کے ساتھ اپنے معاہدے کی شرائط پر پورا اتر سکتا ہے۔ وفاقی حکومت نے آئندہ فنانس بل 2026 کے تحت روزمرہ اسکول اور دفتری سامان پر جنرل سیلز ٹیکس GST کو 10% سے بڑھا کر 18% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس تجویز کو پہلے ہی حتمی شکل دی جا چکی ہے اور اسے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF سے کلیئرنس مل چکی ہے۔ ایک بار لاگو ہونے کے بعد نظر ثانی شدہ ٹیکس کی شرح 1 جولائی 2026 سے نافذ ہو جائے گی۔ واشنگٹن، 3 سینئر ڈیموکریٹک رہنماؤں نے جمعرات کو امریکی سینیٹ میں اپنے ساتھیوں پر زور دیا کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے سے روکنے کے اقدام کی حمایت کریں۔ ڈیموکریٹک وہب کیتھرین کلارک، اقلیتی رہنما حکیم جیفریز اور کاکس کے چیئر پیٹ ایگلر نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ بدھ کے روز ایوان نمائندگان نے جنگی طاقتوں کی ایک قرارداد کامیابی کے ساتھ منظور کی اور یہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سینیٹ کے ریپبلکن صحیح حکام کریں۔ کچھ عرصہ قبل ایکواڈور لاطینی امریکہ کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک تھا، اب یہ سب سے مہلک میں سے ایک ہے۔ کوکین کی اسمگلنگ کے راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے پرتشدد منشیات کے کارٹل دنیا بھر سے میکسیکو سے بلقان تک پہنچے ہیں۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA نے اپنی افرادی قوت کا ایک جامع جائزہ شروع کیا ہے اور تمام محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ گریڈ BPS 1 سے BPS 16 میں منظور شدہ آسامیوں اور خالی آسامیوں کی تازہ ترین تفصیلات جمع کرائیں۔ ذرائع نے بتایا کہ اس اقدام کا مقصد منظور شدہ عہدوں کا تازہ ترین ریکارڈ مرتب کرنا اور منظور شدہ عملے کے خلاف موجودہ افرادی قوت کا اندازہ لگانا ہے۔ اس جائزے سے خالی آسامیوں، عملے کی کمی اور ایسے محکموں کی نشاندہی کرنے میں مدد ملے گی جہاں اضافی انسانی وسائل کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ وزارت خارجہ MOFA نے جمعرات کو ان میڈیا رپورٹس کو مسترد کر دیا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقات کے دوران ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں معلومات شیئر کی تھی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بے بنیاد اور کیساریوں پر مبنی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور مزید کہا کہ 29 مئی کو واشنگٹن میں ہونے والی میٹنگ کے دوران کسی خفیہ معلومات کا تبادلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والی بات چیت میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی پیش رفت اور امن کے فروغ کی کوششوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعرات کو پاکستان اور امریکہ کے درمیان سچے اور خصوصی تعلقات کو سراہا جو تقریباً 8 دہائیوں پر محیط ہے اور اس میں سلامتی، انسداد، دہشت گردی، توانائی اور سائنس سمیت دیگر شعبوں میں دو طرفہ مفادات شامل ہیں۔ امریکہ کی 250ویں سالگرہ کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز نے نوٹ کیا کہ اسلام آباد اور واشنگٹن نے ہماری تاریخ کے سب سے اہم لمحات میں قریب سے کام کیا، چاہے وہ 1980 کی دہائی میں افغانستان پر سوویت یونین کا حملہ ہو یا 2001 سے 2021 تک دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے
جمعرات کو اس بات کی تصدیق کی کہ برآمدات کی قیادت میں نمو کے اہداف کا حصول حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ NTC کو ہدایت کی کہ وہ سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے میں فعال کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم آفس PMO نے کہا۔ PMO کے وزیر اعظم شہباز نے جمعرات مجموعی اقتصادی ترقی اور نیشنل ٹیرف پالیسی 2025-30 کے نفاذ سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اسرائیل کی سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر اس حکومتی پالیسی کو مسترد کر دیا ہے۔ ICS میں انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس ICS جیلوں میں قید فلسطینیوں سے ملنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ عدالت نے بدھ کے روز فیصلہ سنایا کہ ریڈ کراس کو قیدیوں سے ملنے سے روک کر حکومت اسرائیلی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے اس پالیسی کو منسوخ کیا جانا چاہیے۔ گزشتہ جنوری میں سان فرانسسکو میں ایک چور نے وائمو کا استعمال کرتے ہوئے یوگا کے کپڑے چوری کیے تھے اور پولیس ابھی تک انہیں پکڑ نہیں سکی۔ وسیع پیمانے پر تشویش کے پیش نظر یہ متضاد لگ سکتا ہے کہ وائمو گاڑیاں اور دیگر روبوٹیکسز سرویلنس مشینیں چلا رہے ہیں، لیکن جمعرات کو سان فرانسسکو کرونیکل کے ذریعے رپورٹ کردہ یہ دلچسپ معاملہ اس بات پر کچھ نئی کاروں کے ذریعے حاصل کی گئی فوٹیج کو کس طرح ہینڈل کرتا ہے۔ جیسے جیسے ایپل کی ورلڈ وائڈ ڈیولپرز کانفرنس WWDC 2026 قریب آ رہی ہے، اس سال ایپل نے ہمارے لیے جو کچھ رکھا ہے اس کے ارد گرد جوش و خروش بڑھ رہا ہے۔ سری کے اوورہال سے لے کر ایپل انٹیلیجنس کی نئی اپڈیٹس تک انتظار کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سالانہ ورلڈ وائڈ ڈیولپرز کانفرنس پیر کو صبح 10 بجے PT 1 بجے شروع ہوگی۔ ETT1 ان کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے ایونٹ ایپل ڈیولپر ایپ ایپل کی ویب سائٹ اور ایپل ڈیولپر YouTube چینل کے ذریعے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ میٹا نے جمعرات کو اعلان کیا کہ وہ فیس بک پر ایک نیا AI تخلیق کار اسسٹنٹ متعارف کروا رہا ہے جو تخلیق کاروں کو ان کے من کے انداز، کارکردگی، کمیونٹی اور اہداف کی بنیاد پر ذاتی کی سفارشات دے گا۔ تخلیق کاروں کو اپنی کارکردگی کو سمجھنے کے لیے گا۔ تخلیق کاروں کو تجزیہ کرنا اکثر چارٹس اور ڈیش بورڈز کے ذریعے تجزیہ کرنا پڑتا ہے، لیکن نئے AI اسسٹنٹ کے ساتھ وہ فوری جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور لوگ میرے تبصروں میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میٹا کے اوور سائٹ بورڈ خود مختار گورننگ باڈی ٹک کمپنی کو پالیسی کی سفارشات کرتی ہے نے جمعرات کو کہا کہ میٹا کے اکاؤنٹ کو غیر فعال کرنے میں مناسب عمل نہیں ہے، خلاف ورزیاں بغیر کسی وضاحت کے ختم کر دی ہیں اور اپیلوں کے لیے بہت کم کسٹمر سپورٹ ہے۔ بورڈ جس نے حال ہی میں 2028 تک اپنا کام جاری رکھنے کے لیے اضافی فنڈنگ حاصل کی، اس سال کے شروع میں میٹا کے اکاؤنٹ کی خلاف ورزیوں کی پالیسی کی قات کا آغاز کیا تاکہ ایک صحافی کے خلاف تشدد کی دھمکیوں کے معاملے کا جائزہ لیا جا سکے۔ بورڈ نے اتفاق کیا کہ میٹا خطرات کی شدت کی وجہ سے اکاؤنٹ کو مستقل طور پر غیر فعال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جمعرات کو فوج کے میڈیا ونگ نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز نے انٹیلی جنس پر مبنی 2 الگ الگ آپریشنز آئیٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR نے کہا کہ کار دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ 4 دہشت گردوں کا تعلق فتنہ الخوارج سے تھا جو ریاست کی جانب سے کولادم تحریک طالبان پاکستان TTP کے ارکان کو نامزد تحریک تروان پاکس استعمال کی جانے والی اصطلاح کا حوالہ دیتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان انکوائری رپورٹس نے گومل یونیورسٹی میں مبینہ جعلی ڈگریوں، مالی بے ضابطگیوں اور عوامی سینکڑوں مشکوک ڈگریوں اور قابل اعتراض مالی لین دین کی سینکڑوں مشکوک ڈگریوں اور قابل اعتراض مالی لین دین کی نشاندہی کی ہے۔ یہ جمعرات کو سامنے آیا۔ ڈان کی طرف سے دیکھی گئی سرکاری دستاویزات اور انکوائری رپورٹس کے مطابق یہ تحقیقات خیبر پختونخوا کے وزیر برائے ہائر ایجوکیشن، آرکائیوز اور لائبریریز مینا خان آفریتی اداروں میں کرپشن کے خاتمے اور شفافیت کو یقینی بنانے کی کوششوں کے تحت شروع کی گئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان قانون سازوں پر جوابی حملہ کیا ہے جنہوں نے انہیں ایران میں جنگ پر سرزنش بھیجنے کے حق میں ووٹ دیا تھا اور انہیں غیر محب وطن قرار دیا تھا۔ بدھ کے روز امریکی ایوان نمائندگان نے جنگ کی بڑھتی ہوئی مخالفت کے درمیان ٹرمپ کو مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنے کے لیے ایک اقدام منظور کیا۔